نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ فورتھ حدیث ہے، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ وحی کے بند ہو جانے کا حال بیان کرتے ہیں۔ فترۃ الوحی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اس حال میں کہ میں چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے اپنی نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار ہیرا میں میرے پاس آیا تھا، ایک کرسی پر معلق زمین و آسمان کے درمیان بیٹھا ہوا۔ میں اس کے دیکھنے سے ڈر گیا، پھر لوٹ آیا تو میں نے گھر میں آ کر کہا، زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر اسی موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایہا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر، اور بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پرستش نہیں کرتے تھے، ہر طرح کی گندگی سے آپ کو اجتناب، کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 1 سے 5 ہے۔ فترۃ الوحی کا بیان ہے، اس کے دوران رسول اللہ کی کیفیت کیسی تھی۔ ایک طرف وحی آئی، پہلی وحی، اس کے بعد سلسلہ کٹ گیا، اب وحی نہیں آتی تھی۔ رسول اللہ ان دنوں کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کو اس وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی بار پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، اوپر چلے جاتے اور چاہتے کہ میں نیچے گرا دوں خود کو، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تاکہ آپ اپنے آپ کو اوپر سے گرا دیں، تو جبریل آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ اے محمد، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے آپ کو سکون ہوتا، آپ واپس آ جاتے۔ لیکن جب وحی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبریل سامنے آئے اور اسی طرح کی بات پھر کہی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6982 نمبر پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہونے والا خوف، یہ پہلی وحی ہے۔ اور معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنے زیادہ اسٹرانگ نروز کے ہو چکے تھے، جب آسمانوں پر گئے تو اللہ رب العزت نے تعریف کی تو نگاہ نہ چندے آئی، نہ اپنی حد سے متجاوز ہوئے۔ یعنی اللہ کے رسول نے پرواہ ہی نہیں کی تجلیات کی، جنت کی رونقوں کی، آسمان کی مخلوقات کی، کسی چیز کی آپ کو پرواہ نہیں تھی، صرف اپنے رب سے ملاقات کی پرواہ تھی۔ یہ دوسری وحی ہے۔ وحی ہمیشہ مشن لے کر آتی ہے، اور اس وحی میں انڈیکیشن ہے اب آرام کا وقت ختم ہو گیا۔ وحی کے طالب علموں کے لیے رب العزت کا حکم ہے، اٹھو اور لوگوں کو ڈرا دو، رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے وحی میں تیزی آ گئی۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ 5ویں حدیث ہے، سیدنا ابن عباس سے، اللہ تعالیٰ کے کلام، لا تحرک بہ لسانک لتعجل، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دو۔ یہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس میں منقول ہے کہ رسول اللہ اس کو قرآن حکیم کے نزول کے وقت، اس میں منقول ہے کہ رسول اللہ کو
قرآن کے نزول کے وقت سخت دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو جلد جلد ہلاتے تھے تاکہ وہی یاد ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سعید راوی سے کہا کہ میں اپنے ہونٹوں کو تمہارے سمجھانے کے لیے اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ مینس انہوں نے پراپر لپسنگ کر کے دکھایا۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کیسے جلدی جلدی ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ رسول اللہ کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اے محمد انا علینا جمعہ و قرآنہ، یقیناً اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16-17 ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں اس قرآن کا تمہارے سینہ میں جمع کرنا، محفوظ کر دینا اور اس کو تمہیں پڑھا دینا۔ پھر جس وقت ہم اس کو پڑھ چکے تو پھر تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ یہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یعنی اس کو توجہ سے سنو اور چپ رہو۔ یہ ہے علم کے حصول کا طریقہ کار کہ جب علم کو سنا جائے تو خاموش رہا جائے اور توجہ سے سنا جائے، پھر یقیناً اس کے مطلب کا سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ مینس پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے یہ کہ انہیں یاد ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس جبریل کلام الہی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اس کو آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ تو بات ہے قرآن کی عظمت کی۔ یہ قول ثقیل ہے، بڑا بھاری کلام ہے، بھاری ذمہ داری۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ الحشر میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے، پھٹا جاتا ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اخذ وحی کے وقت رسول اللہ کی کیفیت کا بیان ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ کا سیکھنے کا شوق ہے، اپنے رسول کی اتباع کریں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق رکھتے تھے۔ شوق رکھنے والے ہمیشہ پیچھے پیچھے دہراتے ہیں اور ریویژن ضرور کرتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن جمع کرنے والے حضرت عثمان نہیں، خود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر یہ حدیث پہنچی بتحریر شفتین، یعنی ہونٹوں کے ہلانے سے۔ ہر راوی نے دوسروں کو اسی طرح لپسنگ کر کے دکھائی جیسے رسول اللہ کرتے تھے۔ اسی طرح ہر راوی نے ہونٹ ہلا کر دکھائے۔ رب کی طرف سے نرمی اور رہنمائی ہے۔ اخذ وحی کے آداب سکھائے گئے۔ جب پڑھ کر سنایا جائے تو غور سے سنو، اور جب پڑھا دیا جائے تب دہراؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگ ہم سے حدیث سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس قدر حدیث سے محبت کرتے تھے۔ سنتے نہیں تھے، یاد بھی کرتے تھے بلکہ۔ اور بہت پیاری روایت ہے، علقمہ بن قیس بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ بار بار دہرانا علم کو زندہ رکھنا ہے، اور یہ علم کو زندہ رکھا کرتا ہے۔ اکثر اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے، حدیث کو بار بار دہرایا کرو کیونکہ دہرانا ہی اس کی زندگی ہے۔ حدیث نمبر 6 ہے، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور تمام اوقات سے زیادہ آپ رمضان میں سخی ہو جاتے، خصوصاً جب آپ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل آ کر ملتے تھے۔ خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
جبریل علیہ السلام آ کر ملتے تھے، اور جبرائیل آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے، اور آپ ان سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو یقیناً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تند و تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت میں تیز ہوتے تھے، خلق خدا کی نفع رسانی میں، لوگوں کو نفع پہنچانے میں رسول اللہ کی سخاوت کی انتہا ہے۔ جیسے طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا سخی بنا دے، ہمیں ایسی سخاوت سیکھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ کہنے لگا، محمد تمہارے پاس بکریوں کا پورا ریوڑ ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان بیچ کی ساری بکریاں تمہاری ہیں، ایک بکری مجھے بھی دے دو۔ سوال کیا اس نے۔ اب عرب کیونکہ فصیح اللسان تھے، بات کو بہت اچھے طریقے سے کنوے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری لے جاؤ۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، پھر کہنے لگا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے پھر کہا، میں نے کہا ساری لے جاؤ۔ آخر کار وہ پورا ریوڑ لے کے اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا اور کہنے لگا، مسلمان ہو جاؤ، محمد کو تو فقیر ہونے کا بھی ڈر نہیں لگتا کیونکہ اس کا اللہ ہے۔ اتنے سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کی روایت ہے، والیوم 7 پیج 74 پہ۔ اس سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، رمضان سے خاص تعلق اور قرآن حکیم سے خاص تعلق۔ اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ علم انسان کو سخی کر دیتا ہے، علم کی وجہ سے سخاوت آتی ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو چیزوں سے جائز ہے، ایک تو یہ کہ کسی شخص کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لگاتا ہو، اور دوسرا یہ کہ کسی شخص کو اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا اور وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ صحیح بخاری کی 73 نمبر روایت ہے۔ کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ ایک عالم کی سخاوت کیا ہے؟ عالم کی سخاوت علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے ذریعے سے دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ سفر حج میں قرآن آیات سنا کر دعوت اسلام دیتے تھے۔ ہجرت کے سفر میں مقام غمیم پر آپ نے لوگوں کو سورہ مریم سکھائی، اور بادشاہوں اور سرداروں کو قرآن مجید کے ذریعے دعوت اسلام دیتے، جیسے نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، مقوقس شاہ مصر تھا، اور کیسر روم کے نام آپ نے خط لکھے، اور دشمنوں کے اعتراضات کے جواب میں آپ تلاوت قرآن کرتے تھے۔ جیسے ابو الولید رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، بھتیجے کہ تم نے کیا معاملہ شروع کر رکھا ہے؟ گھر گھر میں فساد برپا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہے، شوہر بیوی سے جدا ہے۔ جب سے تم یہ کلام لے کر آئے ہو ہمارے تو گھروں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے، آؤ کسی ایک چیز پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ 4 باتیں سامنے رکھیں۔ اگر تم کسی حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کروا دیتے ہیں، مال چاہیے ڈھیر لگا دیتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، اور اگر ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے، جنون ہو گیا ہے تو علاج کروا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سورہ حامیم السجدہ کی پہلی آیت سے 38ویں آیت تک تلاوت کی، اور ابو الولید کا چہرہ متغیر ہو گیا کیونکہ عربی زبان سمجھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت ختم کی تو سجدہ تلاوت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا،
اب جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ وہ وہاں سے رخصت ہوا تو سرداران قریش نے کہا، لو ابو الولید پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ یعنی کلام اللہ سے اللہ کے نبی تبلیغ کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں پر اثر بھی ہوتا تھا۔ پھر آپ خطبے دیتے تھے تو قرآن پڑھ کر، قرآنی آیات سنا کر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ ہر رمضان میں آپ دورہ قرآن کرتے اور آخری رمضان میں آپ نے 2 بار دورہ قرآن کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی قرآن سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک صحیح انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔